ایشیا کے نیلسن منڈیلا، شہریت کی جمہوریت پسند آنگ سان سوکی کے زوال کی کہانی اب ہم میانمار سے سن رہے ہیں۔ میانمار کے اسٹیٹ کونسلر کہلانے والی وزیر اعظم آنگ سان سوکی اب زیر حراست ہیں، جہاں ایمرجنسی حالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ ملک فوجی حکمرانی میں واپس چلا گیا ہے۔ سوکی کا زوال اور فوجی حملہ کسی کو خوش نہیں کرے گا، لیکن میانمار اس کی ایک اور مثال ہے کہ کیسے جمہوری طریقے جو نسل پرستی اور فرقہ واریت کے ساتھ دیتی ہے تو نقصان ہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ میانمار گزشتہ 50 سالوں سے فوجی حکمرانی میں ہے۔ 2015 میں ملک جمہوریت کی طرف بڑھا۔ اس وقت بھی فوج کے سائے میں صرف محدود جمہوریت ہی موجود تھی۔ جب سوکی 15 سال قید کے بعد اقتدار میں آئیں تو دنیا کو بڑی امیدیں ان سے وابستہ ہوئیں، لیکن افسوس ایک حکمران اور جمہوریت پسند کسی حیثیت سے سوکی ایک بہت بڑی ناکامی ثابت ہوئی۔ سوکی حکومت فوج کے ساتھ سمجھوتا تھی۔ انہوں نے اپنے اقتدار کے مفاد کے تحفظ کے لیے فوج کے تمام جمہوری مخالف اور غیر انسانی فیصلوں کی حمایت کی۔ 2017 میں جب دنیا نے بدھ انتہا پسندوں اور فوج کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ہولناک قتل عام کی مذمت کی تو سوکی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کا دفاع کیا۔ اس وقت سوکی کے اس موقف نے ان کے اپنے پیروکاروں کو بھی چونکا دیا۔ تب دنیا نے دیکھا کہ ان کی جماعت نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی اور ان کے ساتھیوں نے فرقہ وارانہ پالیسی کے ساتھ نرم راستہ اپنایا اور اسے مسلم مخالف بنا دیا۔ پارٹی میں اور کارکنوں میں کس طرح خود غرض رہنما بدلتے ہیں، اس کے لیے سوکی ایک بدترین مثال ہے۔ اس کے بعد اس نے بدھ راہبوں کے سربراہی میں ہونے والے تمام برے کارناموں میں ملوث ہونا شروع کیا۔ اس کے بعد کی پالیسیاں اور موقف فوج کی خوش کرنا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ فوج انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سوکی نے ان بدھ انتہا پسندوں کا دفاع کیا جنہوں نے روہنگیا میں مقیم میانمار کے مسلمانوں کی نسل کشی کی اور اس کو ساتھ دینے والی فوج کا بھی دفاع کیا۔ بین الاقوامی عدالت میں سوکی نے متاثرہ افراد کے خلاف بات کی۔ اسی دوران ان سے نوبل انعام واپس لینے کا مطالبہ بھی ہوا۔ آنگ سان سوکی اس کی ایک عمدہ مثال ہیں کہ کس طرح طاقت، اقتدار اور سہولت ایک انصاف اور حق کی لڑائی لڑنے والوں کو بدتر بنا دیتی ہے۔ ان سبھی لوگوں کے لیے جنہوں نے لاکھوں روہنگیا کو آنسو بہایا اور مار ڈالا، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ نئی سیاسی صورتحال دوبارہ غور و فکر کا باعث بنے۔